میں قرآن پڑھا کر، اور اقبال تجھے مل جائے گا جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کا فرمان پڑھا کر۔ اور کسی شاعر نے کہا مسلمانوں نہ گھبراؤ ابھی خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ ابھی خدا کی شان باقی ہے، اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ عزت مآب جناب صدر محترم موقر و معظم علماء کرام، پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا۔ ہاں مختصر طور پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا گو ہوں کہ جو باتیں کہی جائے رب دو جہاں رب کبریا مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بتایا گیا کہ اس مدرسے کے اندر 30 طلبہ زیر تعلیم ہے۔ مسلمانوں، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے۔ آپ مدرسے کی دیوار کو نہ دیکھیے بلکہ اس مدرسے کو دیکھیے جس میں قرآن کریم کو پڑھایا جاتا ہے، اور خدا پاک کی قسم اس کلام کی عظمت کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ قرآن تو وہ کتاب ہے مسلمانوں، یہ واحد وہ کتاب ہے جو کلام اللہ ہے، جو کتاب اللہ بھی ہے۔ اللہ نے آسمان سے اور بھی کتابیں نازل فرمائی ہے، لیکن رب دو جہاں کی قسم وہ سب کی سب کتابیں ہیں، کتاب اللہ ہے، لیکن خدا پاک کی قسم یہ کتاب اللہ بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے، یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا وہ کلام ہے۔ واللہ جس طریقے سے اللہ کی صفات کو اگر بیان کرنے پر آتے ہیں تو الفاظ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کی عظمت کو بیان کرنے پر آتے ہیں تو الفاظ رونے لگتے ہیں۔ مسلمانوں، بچڑا کے رہنے والوں، میرا ایمان تو یہ کہتا ہے خدا پاک کی قسم یہ وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ ہاں ایک ترازو منگایا جائے، اس ترازو میں دنیا کی تمام کتابوں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، اس ترازو میں انجیل کو بھی رکھا جائے، زبور کو بھی رکھا جائے، اور جتنی بھی کتابیں پائی جا سکتی ہے تمام کی تمام کتابوں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، اور خدا پاک کی قسم اور قرآن کریم کا ایک مختصر سا نسخہ دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے۔ خدا پاک کی قسم، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، وہی پلہ جھک جائے گا جس پلے میں قرآن کریم کا ایک مختصر سا نسخہ ہوگا۔ مسلمانوں، یہ ہے قرآن کی عظمت، یہ ہے قرآن کریم کی اہمیت۔ میں آپ کو قرآن کی عظمت کو ایک مثال دے کر بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے، قرآن کی بلندی کیا ہے۔ مسلمانوں، وہ ایک گدا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ گدا کبھی ادھر پھینک دیا جاتا ہے، کبھی ادھر پھینک دیا جاتا ہے۔ خدا پاک کی قسم جب وہی گدا قرآن کریم سے منسلک ہو جاتا ہے، قرآن سے جڑ جاتا ہے، اب بتایا جاتا ہے کہ اس گدے
کا کیا مقام ہے، اس گدے کی کیا اہمیت ہے، وہ گدا جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اب بتایا جائے گا کہ محترم جب تک آپ پاک و صاف نہیں ہوں گے اس گدے کو، اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ مسلمانوں، وہ معمولی سا گدا جب قرآن سے جڑ گیا اس کی بلندی بڑھ گئی، اس کا مقام بڑھ گیا۔ اگر ہم اور آپ قرآن سے جڑیں گے، قرآن سے وابستہ ہوں گے، تو بتاؤ بچرا کے رہنے والوں کیا ہمارا مقام نہیں بڑھے گا؟ یہ وہی وہ قرآن ہے مسلمانوں، میں نہیں کہتا، رب دو جہاں کا کلام کہتا ہے، خالق ارض و سماوات کا کلام کہتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ علماء جانتے ہیں کہ الف لام یہ حروف مقطعات ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو، اور کسی مصلحت کی بنا پر آپ نے اس کو نہ بتایا ہو امت کے درمیان۔ آگے قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں آسمان کی بلندی میں شک کیا جا سکتا ہے، زمین کی وسعت میں شک کیا جا سکتا ہے، پہاڑوں کی قلابت میں شک کیا جا سکتا ہے، دریا کی روانگی میں شک کیا جا سکتا ہے، دنیا کی تمام چیزوں میں شک کی گنجائش ہے، لیکن خدا پاک کی قسم، خدا کا یہ واحد کلام ہے، یہ واحد کتاب ہے جو صاف طور سے یہ اعلان کر رہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے مسلمانوں۔ میں نے آج ہی ان گنہگار آنکھوں سے پڑھا ہے، پیر ذوالفقار نقشبندی، پیر ذوالفقار صاحب اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، انہوں نے لکھا، ہاں جرمنی میں ایک کالج ہے، انہوں نے سروے کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تمام کی تمام قرآن کریم کو قرآن کریم کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے اور ملائیں گے کہ ان کے نقطے، ان کے حرکات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں یا کچھ فرق ہے۔ چنانچہ ان کالج والوں نے، اس یونیورسٹی نے، انہوں نے مختلف علاقوں سے، مختلف دنیوں سے انہوں نے قرآن کریم کے نسخوں کو جمع کیا، اس کے بعد ملایا گیا تو خدا پاک کی قسم پیر ذوالفقار صاحب تحریر فرماتے ہیں، انہوں نے جب ملایا انہوں نے کہا کہ اس کا ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے، جو کتاب امریکہ میں پائے جاتا ہے وہی ہندوستان کے اندر ہے، جو سعودی عربیہ میں ہے وہی قرآن کریم یہاں بھی ہے۔ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے مسلمانوں جو قیامت تک رہنے والی ہے، یہ کتاب کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور یہی وہ کلام ہے جس قرآن کریم کے بارے میں قرآن صاف طور سے یہ اعلان کرتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کریم کو ہم نہیں نازل کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب کی حفاظت کریں۔ اگر کوئی دنیا کا لچکا اس قرآن کریم کو مٹانا چاہے، اس میں رد و بدل کرنا چاہے، نہیں کر سکتے۔ وجہ کیونکہ اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری رب دو جہاں نے لے لی ہے، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ مسلمانوں، جب انگریز ہندوستان کے اندر آتا ہے، انہوں نے سروے کیا، جائزہ لیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے سربراہوں کو جا کر باخبر کیا اور کہا کہ جب تک ہندوستان میں قرآن کریم رہے گا، مدارس رہیں گے، آپ ہندوستان کو نہیں فتح کر سکتے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ انگریز
کو جلایا ہے۔ اور دیکھو مسلمانوں، یہ قرآن ابھی بھی باقی ہے، اس قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اس قرآن کریم کو کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ یہ ہے قرآن کریم کی اہمیت۔ آج ہم لوگ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کو نہیں پڑھتے، گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، چین و سکون نہیں ہے۔ برکت کہاں سے ہوگی؟ قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ مسلمانوں، میں نہیں کہتا، آمنہ کا لخت جگر کہتا ہے، وجہ تخلیق وجہ کائنات کہتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تم اللہ کے کلام کے ذریعے سے برکت حاصل کرو۔ تم مسلمانوں، آج دل میں یہ عزم کرو، ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کو عام کریں گے۔ اور یاد رکھنا، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر میں قرآن کریم کو پڑھایا جاتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس گھر کو رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ تو دل میں یہ عزم کرو کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ اور قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو سوچئے مسلمانوں، جو بچے اس مدرسے میں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رات ہوئی قرآن کی تلاوت ہوئی، صبح ہوئی قرآن کی تلاوت ہوئی، ہاں جب تمام کے تمام بچڑا والے سو جاتے ہیں، تب یہ بچے جو مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، رات کی سناٹوں میں یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں، اس مدرسے میں قرآن کو پڑھایا جاتا ہے، اور یاد رکھنا، جس کا بچہ قرآن کریم کو پڑھا ہے، جو بچہ قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، اللہ رب العزت ان کو کیا عطا فرمائے گا؟ میں نہیں کہتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہاں جس میاں کا لخت جگر حافظ قرآن بنا، جن کی اولاد حافظ قرآن بنتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں، ان کے والدین کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ ان کو ایک تاج پہنایا جاتا ہے، اور وہ تاج سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا، وہ تاج سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ جس کا بچہ حافظ قرآن بنا ہے، جس کا بچہ حافظ قرآن بنے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کو وہ تاج پہنائے گا جو سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ اور مسلمانوں، حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہوا، جس نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، وہ ایسے 10 آدمیوں کو جنت میں لے جانے والا بن جائے گا، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں جانا طے کر دیا ہو، وہ ان لوگوں کو جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ اب سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ جن کا بچہ حافظ قرآن بنا ہے، جن کا بچہ قرآن کریم کو، اللہ کے کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کی اہمیت،
قرآن کی عظمت میں آپ کو کہاں تک بتاؤں، قرآن کی تقدس میں آپ کو کہاں تک سمجھاؤں۔ مسلمانوں، میں نہیں کہتا، کتابوں میں بہت سے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ہاں مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو جب مالٹا کی جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، اور جب حضرت وہاں سے رہا ہو کر دارالعلوم دیوبند میں آتے ہیں، تمام کے تمام طلبہ کو جمع کیا گیا، اور حضرت نے کہا کہ میں نے جیل کی سناٹوں میں غور کیا کہ مسلمان بستی میں کیوں جا رہا ہے، مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جیل کی سناٹوں میں غور و خوض کیا کہ مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے میں نے غور کیا، اور میں نے یہ عزم کیا کہ میں ہر جگہ مکاتب کو قائم کروں گا، مدارس کو قائم کروں گا، جہاں قرآن کریم کو پڑھایا جائے گا، جہاں قرآن کریم کی تعلیم دی جائے گی، اور امت مسلمہ کو جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان مدارس کی قدر کریں۔ یہ مدرسہ وہی مدرسہ ہے مسلمانوں، مدرسے کا بھی ایک نسل ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے جا کر ملتی ہے۔ ہاں میرے آقا علیہ السلام کا بھی ایک مدرسہ ہے جس کو صفا کہا جاتا ہے، جس کو دار ارقم بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ مکے میں تھے تو مکے میں بھی آپ کا مدرسہ تھا، مدینے میں آئے تو مدینے میں بھی آپ کا مدرسہ تھا۔ تو ہمیں ان مدارس کی قدر کرنی چاہیے، ان مدارس کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھانا چاہیے۔ تو مسلمانوں، ہمیں ہر طریقے سے مدرسے میں امداد کرنا ہے، مدرسے میں تعاون کرنا ہے۔ ہاں مسلمانوں، جن کے پیسے سے جو کوئی مدرسے میں پیسہ دیتا ہے، جن کے پیسے سے اگر آپ کے پیسوں کے ذریعے سے ایک بچہ کامیاب ہو جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تو یہی بچہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، یہی بچہ آپ کا نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو بہرحال کوشش یہ کرے کہ ہمیں مدرسے کے اندر بھرپور تعاون کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو نکالتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ۔ جو سخی آدمی ہوتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، وہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، اور وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل آدمی یہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں، یہ عزم کرو کہ ہمیں اس مدرسے میں تعاون کرنا ہے، مدرسے میں چندہ دینا ہے۔ یہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ بہرحال قرآن کریم کی تعلق سے جو باتیں کہی گئی، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا